بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے پہلے پینٹ کو فولڈ کرنے کا مسئلہ ایک مارکۃ الآراء صورت اختیار کر گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بہت ہی زیادہ کنفیوژن کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آج ہم اس مسئلے پر مختصر بات کرنے کی بجائے تفصیل سے بات کریں، تاکہ مسئلے کی مکمل نوعیت واضح ہو جائے اور کسی طرح کا اس میں شک و شبہ اور ابہام باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ حالت نماز ہو یا عام حالت ہو، ہر حال میں شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ شلوار، چادر یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا شرعی اعتبار سے مذموم ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اگر بغیر تکبر کے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکی ہو تو زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ دونوں صورتیں ایک مومن کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ نہ تو وہ یہ برداشت کر سکتا ہے اور قبول کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے، اور نہ ہی اسے یہ قبول ہے کہ اس کے کپڑے ناپاک اور پلید ہو جائیں۔ لہٰذا دونوں صورتوں کے اعتبار سے شرع شریف کا مطلوب بھی یہی ہے، اور ایک مومن کا محبوب عمل بھی یہی ہے کہ اپنی شلوار کو، پینٹ کو یا چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حالت نزع میں تھے، آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی تھی، تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا، یا ابن اخی ارفع ازارک فانہ اتقی لربک وانقی لثوبک، میرے بھتیجے اپنی چادر کو اوپر کر لو، کیونکہ یہ تمہارے رب کے لیے تقوی کے اعتبار سے زیادہ ہے اور تمہارے کپڑوں کی صفائی کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں سفیر بن کر گئے تھے، تو وہاں کے قریش نے کہا کہ آپ اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے نیچے کر لیجئے، کیونکہ رؤسائے قریش کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فوراً یہ جواب فرمایا، لا ہاکذا عزرت و صاحبی، ہرگز ایسا میں نہیں کر سکتا، میں اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھوں گا، کیونکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہی ہے۔ لہٰذا صحابہ کا طرز عمل یہی رہا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی تھیں، شریعت کا مطلب بھی یہی ہے کہ شلوار کو، پینٹ کو، چادر کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا جانا چاہیے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد اب آئیے اس مسئلے کے اصل پس منظر کی طرف۔ دراصل اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک طرف تو فقراء کی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کپڑا بڑی مشکل سے میسر تھا، دوسری طرف رؤسائے قریش، کفار و مشرکین اتنی لمبی لمبی چادریں باندھتے تھے کہ وہ زمین پر گھسٹتی تھیں۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر و غرور کا خاتمہ کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ حکم فرمایا کہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرے۔ ابتداءً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اتنی سختی فرمائی کہ آپ نے آدھی پنڈلی تک شلوار کو رکھنے کا حکم دیا، چادر کو آدھی پنڈلی تک کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جس وقت
نفرت راسخ ہو گئی، تکبر کا زور ٹوٹ گیا، تو پھر آپ نے اس میں سختی کو ترک فرما دیا۔ جس طرح شراب کا معاملہ تھا یا بت پرستی کا معاملہ تھا، جب ان کے خلاف آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل میں نفرت پیدا کرنا چاہی تھی، تو اس وقت بھی آپ نے یوں ہی کیا تھا کہ آپ نے شراب والے برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا تھا اور قبرستان جانے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ لیکن جس وقت شراب کے خلاف نفرت راسخ ہو گئی اور اسی طرح بت پرستی کے خلاف نفرت راسخ ہو گئی، تو آپ نے قبرستان جانے کی اجازت دے دی اور شراب والے برتنوں کو استعمال کرنے کی بھی اجازت عطا فرما دی۔ اس پس منظر کو سمجھنے کے بعد اب آپ پر یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اگر تکبر کے طور پر آپ کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر تکبر کے بغیر ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بہرحال دونوں صورتیں ممنوع ہیں شرع میں، دونوں سے بچنا چاہیے۔ آج کل چونکہ تکبر کے طور پر ٹخنوں سے نیچے پینٹ کو نہیں رکھا جاتا، لہٰذا ٹخنوں سے نیچے آج کل یہی سمجھا جائے گا کہ یہ مکروہ تنزیہی کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو نماز سے پہلے فولڈ کرنے کا مسئلہ ہے، اب نماز سے پہلے اگر آپ فولڈ کریں گے تو یہ خلاف وضع ہے۔ خلاف وضع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جس طرح استعمال کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اس چیز کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو کپڑا جس طرح استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا، اگر آپ نے اس کو فولڈ کر دیا تو اس کے استعمال کے خلاف ہو گیا۔ شریعت میں اس کو خلاف وضع کہتے ہیں، اور خلاف وضع مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی پینٹ کو نماز سے پہلے فولڈ کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے، فولڈ نہیں کریں گے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، اور مکروہ تنزیہی کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ واجب الاعادہ تو نہیں ہوتی، مگر ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اب دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف آپ کی نماز واجب الاعادہ بنتی ہے اور دوسری طرف ثواب میں کمی آتی ہے۔ اب فیصلہ آپ خود فرما سکتے ہیں کہ فولڈ کرنے سے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور فولڈ نہ کرنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آئے گی۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ پینٹ کو فولڈ نہ کرنا فولڈ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرع شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔